مسلسل شروع کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلتے جائیں گے۔ قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عالمگیر جماعت کی زندگی کو بدلا تھا، ہم اسی قرآن کے مطابق اپنی پوری جماعت کو انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت میں اسی تسلسل کے ساتھ یہ چل رہی ہے کہ یہ کفار کے ان اعتراضات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے اور مثالیں بڑی چھوٹی چھوٹی دیتا ہے، کبھی مچھر کی مثال تو کبھی مکڑی کی مثال، کبھی اس سے چھوٹی چیز کی مثال، تو اس اللہ تعالیٰ کو ان مثالوں سے کیا غرض ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہے جس کا جواب دیا گیا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ اصل میں مومن اور جو فاسق ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی، پھر باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ کا اس مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ وہ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، یعنی ایسے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی پہلی سورت میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں ہمارے سامنے پوری کتاب رکھ دی، فرمایا کہ آپ اس کتاب کو پڑھتے جاؤ اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جو شرائط رکھی وہ بھی ہم نے ڈسکس کی کہ آپ کو پرہیزگار پہلے دن سے ہونا چاہیے، کہ آج کے بعد آپ یہ توبہ کریں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ناجائز کوئی قتل نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ جب آپ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے اس قرآن میں آپ کو عمر کے ایک حصے میں سمجھ نہ آئے اور دوسرے حصے میں جا کے سمجھ آ جائیں، تو قرآن جو کہتا جائے آپ اس کے اوپر ایمان لاتے جائیں، یعنی اللہ نے جو کہہ دیا ہے، جو آپ کے نظروں سے اوجھل ہے، جو بعض اوقات عقل کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کھڑا ہوگا اور اس سے پورا حساب لیا جائے گا اور جنت ہوگی اور دوزخ ہوگی، اور یہ سارے واقعات اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وحی آتی رہی ہے، تو آپ کا اس کے اوپر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پہلا حکم جو عملی طور پر مسلمان سے کیا گیا وہ نماز کا تھا، کہ آپ نے قرآن شروع کیا ہے تو اب آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے دوسرا حکم۔ یہ دو بنیادی حکم ہیں جو شرائط میں اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کتاب پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں تورات، انجیل، زبور، ان پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور آخرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم اس درس کا ہمارا یہ 5واں 6واں درس ہوگا قرآن پاک کا۔ ہم یہ دیکھیے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اگر تو ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمیں ان آیات سے آگے سے فائدہ ہوتا جائے گا، ہمارا سینہ کھلتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو وسیع کرتا جائے گا، اور بہت سارے پردے جو فطرت کے اور انسان کے درمیان حائل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پردوں کو کھولتا جاتا ہے، اور انسان فطرت کا مشاہدہ بہت ساری
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے بہت جلدی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق حالانکہ پیغمبر تو نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی وحی تو نہیں نازل ہوتی تھی، لیکن ان کا اتنا مضبوط جو تعلق تھا اسلام کے ساتھ، تو اللہ نے ان کو ایران کی جو جنگ تھی اس میں جو کفار جو تھے وہ جس طرف سے حملہ کر رہے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران ہی اللہ نے آپ کو وہ منظر دکھایا اور آپ نے وہیں سے آرڈر جاری کیا کہ آپ اپنے سپہ سالار کو کہ آپ اپنے اس سائڈ سے جو ہے وہ پہاڑ والی سائڈ سے ذرا اپنا خیال کرو۔ تو یہ فطرت کے جو نظارے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ انہیں کو دکھاتا ہے جو اس قرآن کو صحیح راستہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح راستے کی تلاش کرنی ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی کا ہمارے سامنے واقعہ ہے۔ تو آج کی اس میں کہ ہم نے پھر پہلے اس میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی کہ جو کفر کریں گے ان چیزوں سے ان کو قرآن روزانہ بھی پڑھتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو منافق ہیں ان کو بھی قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور عام انسانوں کی پھر جو گفتگو کی کہ عام انسانوں کو مخاطب کر کے سب سے پہلے ان کو جہنم سے ڈرایا اور پھر اس کے بعد جنت کی بشارت دی۔ آج کی اس میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات کوئی بھی مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اور سمجھانے کے لیے کسی چیز کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کا مقصد اسلام کو سمجھنا ہوتا ہے وہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، نہ کہ ان الفاظ اور ان جانوروں یا ان چیزوں کے نام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو آپ سے یا آپ کے معاملات سے راضی نہیں ہوتے، وہ ایسے کیڑے آپ میں نکالتے ہیں جو بظاہر جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہنا چاہتے اور اللہ تعالیٰ کی نے جو راہ دکھائی ہے اس پر چلنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ کئی طرح کے اعتراضات جو ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ اعتراض تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کو جو بات سمجھائی جاتی ہے اس کو وہ عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جو فاسق ہیں وہ الفاظ کی چہمائیوں میں رہ جاتے ہیں، ان کا مقصد راستے تک پہنچنا نہیں ہوتا، یعنی ان کا مقصد منزل تک پہنچنا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی ذہن کی تسلی کے لیے اپنا جو مائنڈ سیٹ انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ اس تک رہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا رہ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کا لقب دیا ہے۔ یہ فاسق عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں ہی اس کا جو مطلب ہے وہ گمراہ۔ ایک گمراہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو راستہ پا لے اور اس کے بعد اس راستے کو چھوڑ دے، یعنی اس راستے سے گم ہو جائے، ہٹ جائے، اسے ہم گمراہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے اسلام کو سمجھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ نکل پڑتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور ایک وہ کافر بھی فاسق مومن اور کافر دونوں میں سے ہوتے ہیں، اور دونوں کی مثالیں قرآن پاک میں ہیں کہ ایک وہ کافر بھی فاسق ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی سچائی کو جان جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے، لیکن وہ اپنی برادری کی وجہ سے، اپنے کسی اپنی نام کی وجہ سے، کوئی ان کی اپنی غرض ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاسق ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ اقرار کرنے کے بعد یا عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلی ان کی نشانی ہے۔ ہم نے اب اس کے دو آپ کو اس کے مطلب ملیں گے۔ ہم نے جب قرآن کو شروع کیا تو ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ بالکل نہ دکھا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یعنی ان دونوں کی راستوں کی ہم نے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور پھر ہم انہی کے راستوں پر چلنا شروع کر دیں گے جو گمراہ ہوئے ہیں یا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے،
تو پھر ہم فاسق لوگوں میں شمار ہوں گے۔ فرمایا ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے، اس کا وضاحت کے ساتھ مطلب کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی اپنی ذات پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ کہیں تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے یا غافل تھے، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا؟ اسی طرح ہم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کی مزید وضاحت احادیث میں آئی ہے، مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ساری مخلوق کو پیدا کر دیا تھا حضرت آدم کی پشت سے، اور جتنی بھی قیامت تک کا آخری انسان آیا اس تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی آپ ہی ہمارا رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمیں آپ ذرا اس بات کی طرف غور کریں کہ کیا ہمیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو وعدہ لیا تھا، ہمیں یاد ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لے کے انسان کو بھلا دیا تھا، اس کے لاشعور میں رکھ دیا تھا۔ اگر یہ وعدہ ہر ایک کو ایسے ہی یاد ہو جیسے ہم ابھی پروگرام میں آئے ہیں تو ہمیں یاد ہے، تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ وعدہ اس کے لاشعور میں رکھ دیا تھا، پھر ہر دور میں اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے پروانے بھیجے، اپنے نیک بندے بھیجے، اور انہوں نے اسی وعدے کو ہر انسان کو یاد کروایا۔ اور جو لوگ واقعی سلیم الفطرت تھے، جب انہوں نے اس پیغام کو سنا تو ان کو یہ بات نئی نہیں لگی، ان کو ان کے دماغ کے مطابق اپیل کیا، ہاں یار حق تو یہی بنتا ہے، سچا تو یہی دین ہے۔ مثلا اسلام دین فطرت ہے۔ آپ جیسے میں خود ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک اسکالر ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 ہندو کا انٹرویو کیا، اور میں نے ایک ہی سوال پوچھا کہ اگر آپ کے بیٹے کو کوئی قتل کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ تو 100 کے 100 ہندو نے یہی کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہی تو اسلام کہتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے کہ جو انسان کے جس چیز سے انسان کے لاشعور اور شعور کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، جنگ بندی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذہن اور اس کے دل کے درمیان ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، وہی دین فطرت ہے۔ اور اسی کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر جو ہے وہ آتے رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو وہ وعدہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ عہد جو ہم نے اللہ سے اس دن کیا تھا، اور یہ عہد ہم قرآن کے شروع میں بھی کیا ہم نے، اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی وہ رشتے جو ہمیں آپس میں ملا کر اسلام کو مضبوط کرتے ہیں، اس میں سارے رشتے شامل ہیں۔ اس میں ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ، پھر اولاد کا والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے آپس میں مقدس رشتے، میاں بیوی کا رشتہ، پھر انسانیت بحیثیت مسلمان رشتہ، بحیثیت انسان رشتہ، پھر ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ، کہ ہمارا انہی رشتوں کے اللہ نے معیار مقرر کیے ہیں کہ کون سا رشتہ افضل ترین رشتہ ہے، اس کے بعد کس کا نمبر ہے، اس کے بعد کس کا نمبر ہے، تاکہ آپ اسی کو اس کی جگہ پہ دیں نمبر۔ اس کی وضاحت آگے سورہ الرعد کے 3 رکوع میں بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں مزید جو فاسق ہے اس کے بارے میں جو فرمایا ہے، سورہ الرعد کے 3 رکوع میں فرمایا کہ 3 رکوع ہے کہ بھلا جو شخص
یہ جانتا ہو کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، یعنی جو آنکھیں ہی بند کر لے حقیقت سے، راہ راست سے آنکھیں ہی بند کر لے۔ اور نصیحت تو صرف اہل عقل ہی حاصل کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور وہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیگمات اور اولاد میں سے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، نیز فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے، تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، سو کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی لوگوں کے لیے برا گھر ہے۔ رہا رزق کا معاملہ تو اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اور لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو محض ساز و سامان ہے۔ یعنی اگر کوئی فاسق ہے، کوئی کافر ہے اور اس کے پاس رزق زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ کی تقسیم جو ہے وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہاتھ اس کا تنگ کر دیتا ہے۔ یہ یعنی فاسق کے بارے میں۔ اور دوسرا ایک اور جگہ پہ بھی سورۃ الحشر میں بھی آیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، ان کو یہ پہچان ہی نہیں رہی کہ ہم انسان ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے، وہ دنیا کے رشتے ناتے ہی بھول گئے، وہ اپنی دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گئے، وہ جانوروں کی طرح جیسے ہوتا ہے جس کو نہ رشتے کی پہچان ہوتی ہے، نہ جگہ کی پہچان ہوتی ہے، نہ کسی تعلق کی پہچان ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ دراصل فاسق ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ ایک حد قائم کر دی ہے کہ فاسق دراصل کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور رشتوں کی جو پہچان ہے اور رشتوں کی جو فوقیت ہے وہ بھی بتا دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں، برادریاں، وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے مندے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں تمہارے نزدیک اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ اپنا حکم بھیجے گا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے سے یا ان کے ساتھ محبت کرنے سے، ان کے لائے ہوئے دین کے ساتھ محبت کرنے سے کوئی بھی رشتہ ہمارے نزدیک زیادہ ویلیو رکھتا ہے، یا کوئی بھی کاروبار، تو ہمارا شمار بھی انہی فاسقین میں سے ہے جنہوں نے دین کو سچا پایا لیکن دین پر عمل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔